شاہد صاحب، پاکستان کا اس دوران جو رول رہا تو اس سے کیا فائدہ پہنچا پاکستان کو؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی آنی جانیاں تو بہت ہوئی، تو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ دیکھیں نا، پاکستان کے ہم فائدے کو میجر نہ کریں پیسے کے حوالے سے. اگر وہ معیار ہو تو پھر جو عرب ممالک ہیں جو آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اب، وہ تو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا. پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے، لیکن نہ رول ہے، نہ مقام ہے، نہ صلاحیت ہے اپنے دفاع کرنے کی. پاکستان نے ایک اپنا نیا امیج، ایک نیا مقام پیدا کیا جو عالمی سیاست میں منوایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں دوسری یا تیسری بار ہوا ہے. 1974 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اسلامک کانفرنس کروائی تھی ہم نے بنگلہ دیش کے 1974 میں. 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد ہوا تھا. اور یہ ایک آئی وڈ سے دیز تھری ور دا فائنسٹ آر جو اب ہوا ہے کہ وہ مقام مل گیا ہے کہ آپ ایک محور اور مرکز بن گئے ہیں عالمی سفارتکاری کے، کہ ہم صلح کرا رہے ہیں. UN نہیں کرا رہا، OIC نہیں کرا رہا، عرب لیگ نہیں کرا رہی، یورپین یونین نہیں کرا رہا. پاکستان جس پر اعتماد ٹرمپ کو بھی ہے، اور ٹرمپ کا اعتماد آسانی سے نہیں ملتا، اور ایرانیوں کا بھی اعتماد ہے، ایرانیوں کو بھی اعتماد آسانی سے نہیں ملتا، وہ بڑے شکی مزاج ہیں. دونوں کا بیک وقت ہے. اور ساتھ ساتھ روس، چین، ترکی، سعودی عربیہ، قطر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اس میں، اور آپ کی وہ قیادت کہہ لیں، آپ کا رول کہہ لیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا ایک نیا مقام مل گیا. میں ابھی ہو کے آیا ہوں 3-4 ممالک سے، نارتھ میسیڈونیا سے، وہ بلکان میں مقدونیہ جسے کہتے ہیں، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ وہاں سے آیا تھا. ابھی میں ماسکو گیا ہوا تھا، ابھی میں گیا تھا اردوغان صاحب کو ملا. میں ترکی گیا ہوا تھا، ماسکو میں لاوروف کو ملا، رشین فورن میں. ہر بندہ پاکستان کی بات کر رہا ہے. پہلی بات ہی کہتا ہے بڑی مبارک ہو، پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے، پاکستان کو مبارک ہو، اور پاکستان بڑا مثبت کردار ہے. تو ہمیں ایک دنیا کے نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے کہ امن کے لیے ہم ایک پل ہیں. امریکہ، اور صرف یہ نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک زمانے میں تھا چین اور امریکہ، اب اور یہ جنگ بندی بھی ختم کروائی ہم نے، ملاقات بھی ان کی کرائی 47 سالوں کے بعد، اور اپنا ایک نیا مقام پیدا کیا. تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہر ملک میں، ہر ادارے کی، اور یہ ہر شخص کی بھی، کہ میرا امیج کیا ہے، لوگ مجھے کس نظر. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ رہا ہے، بار بار تسلیم کیا اس نے کہ میں نے پاکستان کے مطالبے پہ جنگ روک دی. دیکھ نا، وہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے مذاق کرنے شروع ہو گئے کہ جی میں نے پاکستان کے مطالبے میں یہ بھی کیا. وہ لوگوں نے ٹویٹ میں شروع کر دیا. تو یہ ایک زمانہ تھا صافی صاحب، چند سال پہلے کی بات ہی ہے، آپ منتیں کر رہے تھے کہ امریکہ سے فون نہیں آیا کسی کا. ہم ناراض تھے، کوئی سیکٹری فون کر دے آپ کو، بائیڈن کو تو چھوڑیں، ٹیلی فون کال نہیں آ رہی. وہ آپ کے ترجمان بن گئے ہیں. اس نے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے تو 11 جہاز گرائے ہیں، آپ پاکستان از اے فینٹاسٹک پیپل، ہماری لیڈرشپ کی تعریف کر رہے ہیں، سول اور ملٹری دونوں کی. تو یہ ایک بڑی، اور ایران بھی کر رہا ہے. جب فیلڈ مارشل گئے تھے اپنا ایران 17 اپریل کو، تو انہوں نے جو ترانہ بنایا ان کے اعزاز میں، وہ آج تک میں نے ایران کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی باہر کے لیڈر کے لیے اس قسم کا ترانہ بنایا جائے جو اتنے عزت و مقام دے. تو یہ ایک بڑا عزت اور مقام اور امیج دنیا میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. باقی چیزیں تو اس سے فلو کرتی ہیں نا. انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، اب اس کی کہاں عزت، کیا مقام ہے، وہ رو رہے ہیں اس وقت. سو آئی تھنک یہ ایک تو نمبر 1 ہے. دوسرا ٹھوس جو ہے آپ کا، وہ آپ کا جو رول بن رہا ہے اس خطے میں ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اور اگلے جو 5-10 سالوں میں جو نقشہ تبدیل ہو رہا ہے ایشیا کا اور اس خطے کا، ایز اے میجر مسلم مڈل پاور. پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ایران، انڈونیشیا، کہ وہ یونی پولر ورلڈ تو ختم ہو گیا نا، اب تو ملٹی پولر ورلڈ ہے. ویسے بھی چین اور امریکہ کا رشتہ برابری کی بنیاد پر آ گیا ہے ٹرمپ کے دورے کے بعد. تو اس میں جو میجر طاقتیں ہیں اس خطے میں، جس کا عالمی رول بھی ہوگا، پاکستان ان میں شامل ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے اور خوشائند بات ہے. اب اس کو ہم نے فائدہ اپنے عوام کے لیے، اپنی ریاست کے لیے کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے. ہمیں باہر سے اس طرح دباؤ نہیں ہے. ایک زمانے میں امریکہ تھا، انڈو اسرائیل نیکسس بن گیا ہے، اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہے. ہمیں وہ خدشات بھی تھے، اور انڈیا پہلی دفعہ فیل کر رہا ہے لاوارث اور تنہا بھی. اس خطے میں جنوبی ایشیا کے ممالک بھی ان کے خلاف ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز.
اور ان کا جو انداتا تھے، گاڈ فادرز تھے مغرب کے، انہوں نے بھی ان کو فارغ کر دیا ہے. وہ تو مودی نے اب دورے شروع کر دیے، فرانس گیا ہے، اب وہ منتیں کر رہا ہے، سارا کر. لیکن یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ تو انڈیا کے بڑے قریبی تعلقات تھے، اور چابہار کی بندرگاہ بھی وہ انہوں نے سائن کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور بہت زیادہ قربت تھی. جی. تو انڈیا نے اتنی بڑی بے وفائی ان کے ساتھ کیوں کی کہ یا کیا خوف تھا ان کو کہ وہ ایون رہبر کی شہادت پہ تعزیت کی بیان بھی نہیں جاری کر سکے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. ایک ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. وہ بہت جو انڈین رولنگ کلاس ہے اس کو امریکہ نواز ہوئی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کا گہرا تعلق. اور مودی کے دور میں آر ایس ایس کی ایک نظریاتی خارجہ پالیسی ہوئی ہے جو اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے، اور ایک بغض بھی ہے. مجھے ایک انڈین جرنلسٹ بتا رہا تھا جو مسلمان ہے، مجھے ملا روس میں. اس نے کہا کہ انڈینز بڑے خوش تھے جب فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا تھا. کہتے ہیں وہ اس چیز پہ خوش تھے کہ ان کو نہیں پتہ ایشوز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ اسرائیل مارا ہے مسلمانوں کو. تو اگر اس قسم کی آپ کے خلاف نفرت ہو، بغض ہو مسلمانوں کے خلاف، آپ نے دیکھا ان کا پاکستان کے حوالے سے بھی یہی تھا اور ایران کے حوالے سے بھی یہ تھا. تو یہ مودی نے مس کیلکولیشن کی، اور اس کا خیال تھا کہ جس طرح اوباما نے اور ٹرمپ اور بائیڈن نے ان کو خوشنودی کی، ان کی تعریفیں کی اور انڈیا کو بڑا بنایا چین کے خلاف، ٹرمپ وہی کرے گا. ٹرمپ نے تو پالیسی چینج کر لی. ٹرمپ کہتا ہے چین میرا دشمن ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان چمچوں کی کہ میں ان کو آگے کروں چین کے خلاف، انڈیا جیسے لوگوں کو. اور پلس پر انڈیا نے جو جس قسم کا بیہیویئر کیا جنگ ہارنے کے بعد پاکستان کے خلاف، امریکیوں نے سوچا ہوگا کہ یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم چین کا کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے آپ خود ان کے پاس بھاگے گئے امریکنوں کے پاس کہ جنگ بند کراؤ، اور جب امریکہ نے ان کے کہنے پہ جنگ بند کرائی تو انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا. تو وہ اس میں ناشکرہ قوم بھی ہے. تو وہ اس سے تاثر بھی تبدیل ہو گیا انڈیا. یہ جو اسرائیل اور انڈیا کی قربت ہے، جی، یہ پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں بن سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر خدا نخواستہ رجیم چینج ہو جاتا ایران میں اس جنگ کے نتیجے میں، تو اس کا مطلب اسرائیل کا بارڈر تو تافتان آ گیا نا. آپ کی کیا پوزیشن ہونی تھی؟ اور ہندوستان اور اسرائیل اکٹھے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے، بلوچستان کا جوائنٹ آپریشن ہے، بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو یہ وہ خطرہ ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت وہ ٹل گیا ہے، کیونکہ امریکہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا. امریکہ اس کے لیے باعث تقویت نہیں. یہ دونوں حکمران نیتن یاہو اور مودی مسلمان دشمن ہیں، دونوں آئسولیٹڈ ہیں، تنہا ہیں. اور نیتن یاہو تو فارغ ہونے والا ہے، اور مودی کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود باعث ایک فگر ہے جو باعث تقسیم ہے. خود اس نے ہندوستان کے معاشرے کو تقسیم میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اوور آل پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے جو عالمی سیاست سے اور علاقائی حوالے سے. چین کے ساتھ ہمارا قائم اور دائم ہے سارا سلسلہ، اور مسلمان ملکوں میں بھی، اور ویسے بھی یہ جو نیا بن رہا ہے کوارٹرٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، مصر، تو ایک مسلمان اتحاد کی طرف جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ منظم طریقے سے کام کیا جائے، دفاعی فیلڈ میں بھی اور سفارتکاری میں بھی. آپ چین کو بہت قریب سے جانتے ہیں، تو یہ جو ٹرمپ صاحب ہماری تعریفیں دن رات کرتے ہیں اور ہمارا جو رول رہا ہے اس دوران، تو اس سے چین کے ذہن میں کچھ شکوک پیدا نہیں ہوں گے پاکستان کے بارے میں؟ صافی صاحب ہم نے چائنا کو پوری طرح ان لوپ رکھا ہے. چائنا کو پورا بریف بھی کیا ہے. خود ڈار صاحب گئے تھے جنوری میں بریف کرنے کے لیے. اس سے پہلے چین کا ایک بڑا ہائی لیول ایک خاصا نمائندہ آیا تھا اکتوبر میں بھی، اس کو بھی ہم نے بریف کیا تھا. اور چین کا یہ دیکھیں نا کہ ہم نے جو اسیسمنٹ دی تھی چین کو کہ آپ کے مفاد میں بھی بہتر ہے ٹرمپ آپ سے نئی سر جنگ نہیں کرے گا. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ چین نے 1 سال میں 2 جنگیں جیت لی ہیں وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ، ایک گولی چلانے. پاکستان، انڈیا، چائنیز ٹیکنالوجی، پاکستان ٹیلنٹ پائلٹس ہمارے تھے، ہمارے بڑے بس طریقے سے کیا. لیکن جو ویسٹرن ٹیکنالوجی کا فیلئر ہوا رافیلز کا، تو چائنا وہ جنگ جیتا اور ٹیسٹ ہو گئے ان کے ویپنس. اور ادھر آپ نے سفارتکاری کی جنگ جیت لی اور توانائی کی جنگ جیت لی جو ایران کی تھی، اور انہوں نے کچھ کرنا نہیں پڑا. تو چائنا تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، اور چائنا کو یہ اعتماد ہے کہ پاکستان جتنی بھی قربت ہو امریکہ سے،
چین کے خلاف کوئی اقدامات میں شامل نہیں ہوگا اور وہ چائنا کے ایکسپینس پہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ جی چین کو چھوڑ کے ہم ادھر بھاگ رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. اور بلکہ ٹرمپ بھی تو پاکستان کی تقلید کر رہا ہے نا, وہ بھی چین کی طرف جا رہا ہے اور اس نے تسلیم کر لیا کہ چائنا اینڈ امریکہ آر ایٹ دا سیم لیول. اور بلکہ جب وہ اسپیشل انوائے ان کا آیا تھا چائنیز کا, وہ پوچھ رہے تھے کہ ٹرمپ سے تعلقات, میں نے کہا ٹرمپ آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا اور آپ کی ڈیل ہو جائے گی ٹرمپ کے ساتھ, نہ کولڈ وار ہوگی نہ کوئی ٹیرف اور ٹریڈ وار ہوگی. وہ چائنا نے ان کو ہرا دیا ٹریڈ اور ٹیرف وار میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک اچھی پوزیشن ہے کہ ہم نے بھی جو مشورہ دیا ٹرمپ کو, کچھ کئی چیزیں اس نے مانی ایران کے حوالے سے بھی, اور چائنا کے بارے میں جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ صحیح ثابت ہوئی کہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرو, چائنا سے سر جنگ نہ کرو اور چائنا کے خلاف یہ ممالک تیار نہ کرو انڈیا جیسے. تو وہ بھی بات صحیح ثابت ہوئی. ایک عامیانہ قسم کا سوال ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ امریکہ اور ایران کی تو صلح کروا رہے ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ آپ نے بگاڑ دی. بالکل ہونا چاہیے, بلکہ میں ابھی گیا تھا استنبول اور اس میں پاکستان افغانستان ڈائلاگ ہوا ہے, ترکوں نے شروع کیا ہے, اس میں وہ بھی انوالوڈ ہیں, چائنیز نے علیحدہ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, ترکی کے لیڈرز نے بھی اور چائنیز نے بھی, کہ پاکستان اینڈ افغانستان آر انسیپریبل بردرز, نہ جدا ہونے والے بھائی. تو میرے خیال میں مجھے جو اسیسمنٹ ہے جو ہمارے لوگ ملے تھے افغانستان کے, کہ ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے اس میں دوغلی پالیسی نہیں ہو سکتی. کہ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف کہہ دیں, آنکھ مار دیں اور کہہ دیں ہمارا تعلق نہیں, بری ذمہ ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی, اور یہ صرف ایشو پاکستان کا نہیں, یہ پورے علاقے کا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ان کے تعلقات آئندہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتر ہوں گے, جس میں معمول کی تجارت اور معمول کا آمد و رفت بھی شامل ہے. تو وہ روس, چین اور ازبکستان, تاجکستان, ترکمنستان اور ایران کا بھی یہ موقف ہے کہ افغان سرزمین سے کسی اور ملک, ہمسایہ ہو یا کوئی اور ملک ہو, اس کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور دہشت گردی وہاں سے افغانستان سے ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے, بلوچستان کو آپ دیکھیں, اب آزاد کشمیر اس میں ایڈ ہو گیا ہے, جی آپ اور خیبر پختونخوا کو دیکھیں, تو ان حالات میں کیا ہم اپنی اس پوزیشن سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے؟ میرے خیال میں جو یہ حالات کچھ واقعات کی بنیاد پر ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کا ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ ہوا ہے, اس کی تلافی ہونی چاہیے. اور جو ہم کہتے ہیں دست شفا, ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اسپیشلی آزاد کشمیر ایک بیس کیمپ ہے, ہم ایسا کام نہ کریں جس کا فائدہ ہندوستان کو ہو, کیونکہ کشمیری تو ہمارا اپنا حصہ ہے, تو جگر کا حصہ ہے, دے آر پارٹ آف آر ڈی این اے. اور اس میں اس قسم کی غلط فہمی کا ہونا بھی, اور وہ فیصلہ غلط فیصلہ تھا, اور میرے خیال میں اس کو ریورس کر دینا چاہیے. اور مذاکرات, ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ ان آزاد کشمیر. اور وہی میں بات کرتا ہوں, بلوچستان میں بھی دست شفا کی ضرورت ہے, اور کے پی کے ذرا حالات مختلف ہیں, دہشت گردی کوئی افغانستان سے بھی آتی ہے, لیکن ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک مؤثر قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. تو ہمارے جو 3 ایشوز ہیں لوکل, وہ ہیں معیشت, لا اینڈ سیکیورٹی, اور تیسرا جو ہے ہیلنگ ٹچ, دست شفا.